تقی صاحب، کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے یا کوئی قانون بنتا ہے یا لاگو ہوتا ہے تو اس کے دو پہلو جو ہیں ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے مثبت پہلو ہوتا ہے اور ایک منفی پہلو ہوتا ہے۔ اس کا مثبت پہلو تو یہ ہے کہ سڑکیں کشادہ ہوں گی، لوگوں کو آنے جانے میں آسانی رہے گی، ٹریفک روانی سے چلے گی اور صفائی بھی برقرار رہے گی۔ لیکن اس کا ایک نیگیٹو جو پہلو ہے وہ بھی ہے، منفی پہلو بھی ہے کہ جب یہ بلڈنگز بن رہی تھیں، جب یہ دکانیں بن رہی تھیں، کیا اس وقت ادارے سوئے ہوئے تھے؟ اور اگر سوئے نہیں تھے، ادارے نہیں سوئے تھے، تو اداروں کے جو سربراہان ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ لوگوں نے یہ بلڈنگز بنانے کی، غیر قانونی دکانیں بنانے کی اجازت کس وجہ سے دی؟ کیا آپ لوگوں نے کوئی ان سے فائدہ لیا جو آپ نے فوری طور پر ان کو اجازت دے دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اس میں کون لوگ انوالو ہیں، کن لوگوں نے یہ اجازت دی۔ اور دوسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب جب کہ یہ سارا کچھ ہو چکا، اب ان کی بربادی کی جا رہی ہے۔ آدھے آدھے مکان آگے سے گر رہے ہیں، دکانیں آدھی آدھی وہ گر رہی ہیں، لوگوں نے اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے، اور جب آدھی آدھی گر جائیں گی تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ تو ایک حجرہ نما ایک چیز بن جائے گی۔ تو اس کا میرے خیال میں حکومت کو بھی کوئی خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ البتہ ایک چیز سے جو ہے حکومت کو فائدہ پہنچ سکتا تھا، وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے جو بلڈنگز وغیرہ بنائی ہیں اور جو سرکاری جگہ ہے یا سڑک کی جگہ ہے، وہ کچھ انہوں نے اس کو گھیرا ہے، تو اس کا یہ چاہیے تھا کہ ان سے معاوضہ لے لیتے، جگہ کے ریٹ کے مطابق جو وہاں پر ہے اس کا ان سے معاوضہ لے لیتے، یا ان سے کوئی کرایہ وغیرہ لے لیتے، تاکہ ان کا کام بھی چلتا رہتا، ان کا نقصان بھی نہ ہوتا اور گورنمنٹ کا فائدہ بھی ہو جاتا۔ اور یہ کوئی چھوٹا فائدہ نہیں ہونا تھا، اربوں کا فائدہ ہونا تھا یہ گورنمنٹ کو، اور ممکن ہے اس فائدے سے ہمارا پورا قرض بھی اتر جاتا، کیونکہ یہ ایک جگہ پر نہیں ہے، پورے ملک میں ہے۔ اور دوسری چیز، جو بیچارے وہ ریڑھی بان تھے، فروٹ وغیرہ لگا وہ اپنا روزگار کما رہے تھے، تو پہلے ہی لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں، ان کو بھی ادھر سے جو ہے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور ہٹانے میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، اعتراض یہ ہے کہ ان کے لیے